ایسی بات ہرگز اپنے منہ سے نہ نکالو جس کے بعد کل کو تمہیں معذرت کی ضرورت پڑے۔ اونھا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے الٹا سونے سے گریز کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان میں پوشیدہ ہوں، وہ جیسا مجھ سے گمان کرے گا ویسا ہی مجھے پائے گا۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس شخص کے مال سے شر دور ہو گیا۔ اپنے کھانے میں حلال کا اہتمام کیا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ جو کام سب سے زیادہ سبب مغفرت ہوگا وہ کشادہ روئی اور شیریں زبانی ہے۔ قرآن کا سب سے اہم ادب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ زبان کو بند رکھنے، گھر میں ٹھہرنے اور گناہوں پر نادم ہونے میں ہی انسان کی نجات اور بھلائی ہے۔ مشکل ایک ایسا عذر ہے جسے تاریخ کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی۔ دنیا دار العمل ہے، لہٰذا کسی چھوٹی سی نیکی کو کرنے میں بھی سستی ہرگز نہ کیجیے۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما معیار حق ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پاؤں اگر پھسل جائیں تو انہیں پھسلنے دو، مگر زبان کو ہرگز پھسلنے مت دینا، ورنہ اس کی چوٹ تمہیں زندگی بھر تکلیف دیتی رہے گی۔ دوسروں کے مال کی طمع نہ کرنا بھی بہت اعلیٰ درجے کی سخاوت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے جو اس کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جبکہ دنیا اللہ والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو دوسروں کی خطائیں بیان کرتا پھرے۔ بانجھ عورت کو مسلسل 40 دن سورہ یاسین اور منزل پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ 40 دن بعد وہ حاملہ ہو جائے گی۔